امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، امبیسڈرز ڈاٹر۔ بحیرہ ایجین کے کنارے ایک مشہور محبت کی کہانی۔ امبیسڈرز ڈاٹر ایک سفیر کی بیٹی نارے اور ایک غریب لڑکے سانجر کے بارے میں ہے، اور ان کی محبت کی کہانی جو بچپن میں شروع ہوتی ہے ایک موسم گرما میں بودرا میں ملاقات کے بعد اگلے 12 سالوں تک دونوں گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف 2 ہفتوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک دن ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور وہ خاندانی دباؤ اور دیگر ہنگامہ خیز واقعات کی وجہ سے خود کو الگ پاتے ہیں۔ ان تمام ناممکنات کے باوجود کیا ہمارے ہیرو ایک بار پھر اپنی ایپک محبت کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یا ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ نمبر 9، مائی ہوم مائی ڈیسٹنی۔ زینب ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور اس کی زندگی میں بہت کم مواقع ہیں۔ اس کا باپ شرابی ہے، اس کی ماں کمزور ہے اور اس کا بھائی علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس کی قسمت اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ خاندان جو اس کی ماں کو ایک صفائی کرنے والی خاتون کے طور پر ملازم رکھتا ہے، نوجوان لڑکی کو گود لینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کو بہتر زندگی دینے کی امید میں راضی ہیں۔ وہ سیکھے گی، پیار کرے گی اور خوبصورت چیزوں سے گھرے گی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے نہ ہونے کا احساس رکھتی ہے۔ غریب اور معصوم زینب ایک ہوشیار، پڑھی لکھی اور خوبصورت نوجوان عورت میں بدل جاتی ہے، جس کی شادی معاشرے کے اوپری حصے کے ایک خوابیدہ آدمی سے ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ سیریز ایک حیران کن انجام کو پہنچے گی جب اس کی پیدائشی ماں اپنی بیٹی کی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور اسے گھر میں دوبارہ واپس لانے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمبر 8، کنگ فشر۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فیریت، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 7، ون لو۔ ون لو مثالی دعا کی دلکش کہانی سناتی ہے جو ایک دیندار گھرانے کے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہے اور ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اقدار پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 6، سفائر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جس کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتیش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یامان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 5، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے
تو اس کے وسعت بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی محبت نہیں کر سکے گا۔ نمبر 4، لو، لاجک، ریونج۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی، جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو رواں دوا رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کرتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، گیم آف مائی ڈیسٹنی۔ گیم آف مائی ڈیسٹنی سیریز 30 کی دہائی کی ایک مضبوط عورت کی کہانی ہے جس کا نام آسیہ ہے۔ آسیہ، جس کا بچپن اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے مشکل گزرا، نے جمال میں خوشی پائی جس سے اس نے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں نرگس اور امت کی پیدائش اور مشکل حالات زندگی نے آسیہ کی خوشی پر سایہ ڈال دیا۔ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے جمیل اپنے اور اپنے 2 بچوں کو پیچھے چھوڑ کر ہیلن نامی ایک امیر عورت کے ساتھ ایک اور گھر بنا لیتا ہے۔ آسیہ، جو اکیلے زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ماہر سے ملتی ہے جو اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ نمبر 2، 3 سسٹرز۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پر اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی۔ شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس احساس کی طرف لے جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، بلیک اینڈ وائٹ لو۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت ملتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں، جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔